اپ گریڈ کرنا ہے. اس بار تو وسائل ہیں ہی نہیں بالکل, لیکن میں ان کو یہی مشورہ دے کے جاؤں گا کہ یہ گریجولی ریلویز کو اس لیول پہ لائیں جب اکانومی کلاس جو ہے وہ اے سی اسٹینڈرڈ کو اکانومی کلاس قرار دیا جائے. کیونکہ جس طرح کا پاکستان ملک ہے, یہاں پہ جب ونڈو کھلتی ہے سردی میں شدید سردی ہے اور گرمی میں لو چلتی ہے اور اس سے مسافر جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے, پھر مٹی اور گرد کا ایک طوفان ہوتا ہے ٹرین کے اندر. تو اگر یہ بیچ میں یہ کھلواڑ نہ کیا جاتا پاکستان میں جو کیا گیا 17 میں, تو اور یہ نظام چلتا رہتا, تو ہمارا پلان یہی تھا کہ نیکسٹ 5 ایئرس کے اندر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ 80-90% جو اکانومی ہے اس کو ہم اے سی اسٹینڈرڈ کے اندر کنورٹ کر دیں گے. تو بہرحال اس وقت یہ 2 ٹرینز جو ہیں ان کو بھی ہم ہائی فائی ٹرینز بنانے کے لیے جا رہے ہیں, تاکہ گرین لائن پہ پریشر بہت ہے پیسنجرز کا, تاکہ ان کے لیے آپشنز ان کو مل جائیں کہ اس لیول کا سفر یا اس سے قریب اس کے لیول کا سفر جو ہے وہ باقی ٹرینز پر بھی ہو. دوسری گزارش یہ ہے کہ عید پہ اسپیشل ٹرینز اس بار بھی انشاءاللہ چلیں گی, اور سمر سیزن میں ہم سیزنل ٹرینز بھی پلان کر رہے ہیں چلانے کے بارے میں, جن میں عوام ایکسپریس, شالیمار اور بہاؤالدین زکریا شامل ہیں. سیزنل ٹرین, یہ موبائل کائنڈلی بند کریں گے. اس کے علاوہ امپورٹنٹ عوام, شالیمار اور بہاؤالدین زکریا ایکسپریس, یہ پلان کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم ایک پشاور سے کراچی تک براستہ پنڈی نئی کارگو ٹرین چلانا چاہ رہے ہیں, جو 1250 ٹن سامان لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہوگی. اس کے لیے جلد ہی ہم RFP جاری کریں گے انشاءاللہ تعالی. بنیادی طور پہ بہت بڑا فائنینشیل کرائسس ہے. اتنا بڑا فائنینشیل کرائسس میں نے تو ریلوے میں پہلے نہیں دیکھا تھا, بہت ہی بڑا ہے. یعنی تنخواہیں دینا اور پینشن دینا, میں ہر بار بتاتا ہوں کہ وہ ایک مسئلہ بنا ہوتا ہے. تو اب جو ہمیں کامیابی ہوئی ہے وہ جو پہلے پچھلے ٹینیور میں اس شعبے میں نہیں ہاتھ پڑ سکا تھا, وہ تھا برانڈنگ. تو ہم آپ دنیا میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن جو ہیں وہ وہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے جگہیں ایلوکیٹ کی ہوئی ہیں. ہمارے یہاں یہ تصور ہی نہیں تھا. بہرحال ریل کارپ نے بڑا اعلیٰ کام کیا ہے اور ہم بالکل اپنی ہدف کے قریب آ گئے ہیں. اور پہلے مرحلے پر ہم پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ لاہور کا سٹی ریلوے اسٹیشن اور رائیونڈ کا جو اسٹیشن ہے اس کو, گرین لائن کو اور ریل کارز کو, ان کو ہم بڈنگ کے ذریعے جو ہے وہ برانڈنگ جو ہے اور ایڈورٹیزمنٹ اس کے لیے اوپن کرنے جا رہے ہیں. اگلے چند ہفتوں میں یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. توقع ہے کہ اس سے بڑا ریونیو آئے گا, اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس کو ہم گریجولی پورے ملک میں امپلیمنٹ کریں گے. اور یہ ایک ایسا سورس آف انکم ہوگا جس پہ پاکستان ریلویز کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. انسٹالیشنز موجود ہیں, آپ کے لیول کراسنگ موجود ہیں, ریلوے اسٹیشنز موجود ہیں, ان کا استعمال ہوگا. ایک تو وہ کلرفل ہو جائیں گے, اٹریکٹیو ہو جائیں گے, LCD اسکرینز لگ جائیں گی, لوگوں کی بھی دلچسپی بڑھ جائے گی, اور وہ جو بوریت ہوتی ہے مسافر کی وہ انتظار میں بعض اوقات اس میں کمی آئے گی آبویسلی, اور ریلوے کا ریونیو بڑھے گا. میں ابھی آپ کو فگر نہیں بتا رہا, لیکن ایسی فگرز ہیں کہ ریلویز جو ہے وہ اگر اس راستے پہ چلتا رہا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اگر ان انٹرپٹڈ رہا تو 5 سال کے اندر یہ 8-10 بلین کا ریونیو صرف برانڈنگ سے کما سکتے ہیں. اتنا پوٹینشیل ہے ان کے پاس. بہرحال میں انشاءاللہ اس ٹرینور کے خاتمے سے پہلے یہ شروع کر جاؤں گا اور ان کو انکم شروع ہو جائے گی. اگلی بات یہ ہے کہ دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ لینڈز ہیں. ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاکستان ریلویز کا محکمہ شکر گزار ہے کہ 2 چیف جسٹس صاحبان کے آرڈر سے کہ ریلوے لینڈز کو آپ استعمال نہیں کر سکتے کمرشل کے لیے, وہ ہمیں ریلیف ملا ہے آنریبل سپریم کورٹ سے. وہ بڑا ریلیف ملا پاکستان ریلویز کو. تو ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم رولز جو ہیں وہ فریم کر کے کیبنٹ سے اپروو کروائیں. رولز فریم ہو گئے ہیں, کیبنٹ ڈویژن کو بھیج دیے گئے ہیں, اپروول انشاءاللہ آنے والی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہ جو پاکستان ریلویز کی زمینیں بیکار پڑی ہوئی ہیں اور قبضہ کرنے والوں کا انتظار کر رہی ہیں, ان کو ہم کمرشل ایکسپلائٹیشن کے لیے جو ہے ایک ٹرانسپیرنٹ مینر میں آفر کرنا پرائیویٹ سیکٹر کو شروع کریں گے. پوری دنیا کا چلن یہی ہے, صرف یہاں یہ نہیں ہوتا. تو اس میں خطرہ موجود ہے کہ آپ کو پھر کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا بارہ نے, پھر وہی دوبارہ دھکاشائی نہ شروع ہو جائے, کیونکہ اس ملک میں ہر 5-7 سال بعد دھکاشائی ہوتی ہے. لیکن اب کیا کیا جائے؟ تو اگر ہم نے اپنے اداروں کو بچانا ہے تو پھر ہمیں
ان کے ذرائع آمدنی میں ہر قیمت پہ اضافہ کرنا پڑے گا, کوئی دوسری چوائس ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہماری جو 2600 کے قریب شاپس تھیں جو کئی سال سے پڑی ہوئی تھیں اور ان کو کسی نے وہ کیا ہی نہیں تھا, نیلام نہیں کیا تھا, وہ پروسیس شروع ہو چکا ہے. اور جن لوگوں نے ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں ان کو یا جگہ خالی کرنی پڑے گی یا انہیں ریگولرائز ہونا پڑے گا, اور ریلوے کی پالیسی کے مطابق جو ہے وہ ان کو پیمنٹ کرنی پڑے گی. اس سلسلے میں سفارشیں آ رہی ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے سفارشیں یہاں مانی نہیں جاتی. تو بہتر یہ ہے کہ ریلوے کے حکام سے لوگ تعاون کریں جہاں جہاں موجود ہیں, اور جو ریلوے کی پالیسی ہے انہیں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کیا جائے گا. ہم کسی سے زیادتی نہیں کریں گے, ہم کسی کو بے روزگار بھی نہیں کرنا چاہتے. بے پناہ مہنگائی ہے, ان امپلائمنٹ ہے, لیکن اگر آپ اسٹیٹ لینڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ریلوے کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے تاکہ ہمارا بھی نظام ادارے کا چلتا رہے. یہ ایک بڑی بیلنس پالیسی ہے. اس کے علاوہ ہم جو ایک اور بڑا انیشیٹو ہے وہ سولر پہ, یہ جو انرجی ہے, اس پہ پہلے ان کا پلان تھا کوئی 8-10 ارب روپے کا ان کا منصوبہ تھا کہ سسٹم پہ کوئی آئے اور بی او ٹی بیسس پہ لگائے. اب اس کے انتظار میں کتنے سال بیٹھیں گے آپ. تو ہم نے بھی یہ طے کیا کہ یہ چھوٹے پروجیکٹ بنائیں گے, 30-40-50 کروڑ روپے کے پروجیکٹس, اور پاکستانی سرمایہ کار جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور وہ یہاں ڈی او ٹی کی بنیاد پہ ہمارے اسٹیشنز کو, ٹرمینلز کو, بلڈنگز کو, ڈی ایس آفیسز کو, ہیڈ کوارٹر کو یہاں اس کو سولرائز کریں اور ہمارے ساتھ مڈ ٹرم کے ایگریمنٹ کریں جس میں وہ منافع بھی کمائیں, ان کو فائدہ بھی ہو, اور ہمارا جو بجلی کا بل ہے یہ نیچے آ جائے. تو یہ بھی چند دن تک ہم منصوبہ جو ہے اس کا اعلان کر دیں گے, اس کی پریپریشن ہو رہی ہے اس وقت. ویسے تو یہ کرایوں میں اضافے کا دور ہے اور بڑی دل پہ بھاری پتھر رکھ کے کرنا پڑتا ہے, لیکن اچھی خبر میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان ریلویز نے اپنے فریٹ کے کرایوں میں کمی کا فیصلہ کیا ہے, اور یہ 10 سے 15% کمی ہوگی جو تقریباً اناؤنسمنٹ اس کی تیار ہے. کیا ہم نے کمرشل بیسس پہ ہے, کیونکہ اگر آپ ریلوے کو ایک کمرشل ادارے کی طرح چلائیں گے تبھی یہ اپنے لاسز کو ریکور کر پائے گا. جی انشاءاللہ ہمیں فریٹ ملے گا اس سے. پھر ایک برج جو تھا اس کی جو تعمیر تھی وہ شیطان کی آنت بن گئی تھی, لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا. کوئٹہ جو تھا, ہمیں آپ کو پتہ ہے مچھ تک جاتے ہیں, وہاں سے پھر بسوں کے ذریعے مسافروں کو کوئٹہ لے کے جاتے ہیں. تو یہ 15 اپریل تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. فنڈز کا بہت بڑا کرائسس تھا, تو ہم شکر گزار ہیں وہاں پہ این ایل سی کے, انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور ہماری طرف سے ڈیلیڈ پیمنٹس بھی جاتی رہی ہیں. ہم معذرت خواہ ہیں, لیکن بہرحال کام اب بالکل تکمیل کے قریب ہے, کیونکہ ہم نے ریونیو میں سے دینا, ہمیں گورنمنٹ سے اس حوالے سے ابھی تک کوئی ایک پیسہ بھی سیلاب کے بعد اب تک نہیں ملا ہے ایڈیشنل. سبی ارنائی سیکشن پہ سیکیورٹی پرابلمس کے باوجود کام جاری ہے. سیکیورٹی فورسز نے بہت تعاون کیا ہے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس مالی سال کے خاتمے سے پہلے سبی ارنائی سیکشن کو فعال کر دیں. اس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں, وہاں کام شروع ہوتا ہے, پھر اس کے بعد رکوا دیا جاتا ہے سیکیورٹی ریزنز پہ. 8-10 دن کام رکا رہتا ہے, پھر دوبارہ ہم شروع کرتے ہیں. بٹ ہم بھی پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ سبی ارنائی سیکشن پہ ٹرین چلا کے ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح جو ہمارے رہائشی یونٹس ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے, آپ سب بیٹی پورٹرز مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, تو اس کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں. لوگوں کی جو رہائش گاہیں ہیں آفیشیل کے, وہاں پہ میٹر لگ جائیں تاکہ ریلوے اس میں سے نکل جائے. تو ہمارا ہدف یہ ہے کہ تقریباً جون 23 تک 5,500 میٹر جو ہے بجلی کے وہ اور انسٹال ہو جائیں, تاکہ یہ جو تھیفٹ ہے بجلی کی یہ بھی کم ہو اور ریلوے بیچ میں سے نکل جائے, اور جو پاور سپلائی کمپنی ہے وہ ڈائریکٹ اپنے کلائنٹ کو ڈیل کرے. یہ جو میں نے آپ کو بھی سولر پینلز کا بتایا, یہ 51 بلڈنگز ہیں جن پہ ہم سولر پینل کی انسٹالیشن فیز 1 میں جو ہے وہ آفر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ.